اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساجد حسین تقوی آفیشل قسط نمبر 2 گفتگو کی غرض و غایت یہ ہے کہ غیبت کبریٰ امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام میں دینی مسائل میں ہم کہاں رجوع کریں۔ تو حضور اس سلسلے میں امام صاحب الزمان علیہ الصلاۃ والسلام کے سفیر محمد بن عثمان العمری کی وساطت سے اسحاق ابن یعقوب نے امام علیہ السلام سے مختلف مسائل کے جواب کے لیے ایک خط بھیجایا۔ اس خط میں امام علیہ السلام سے مختلف مسائل پوچھے گئے اور ان میں سے ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ آپ کی غیبت کبریٰ میں ہم کدھر رجوع کریں۔ تو امام علیہ الصلاۃ والسلام نے غیبت کبریٰ میں رجوع کرنے کے متعلق جو جواب اپنی قلم سے لکھ کر دیا بخط ہی، وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ امام نے فرمایا کہ وَأَمَّا حَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ، حوادث الواقعہ میں فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا، تم ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ جو حدیث کے راوی ہیں یہ تم پر میری حجت ہیں۔ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، اور میں حدیث کے راویوں پر اللہ کی حجت ہوں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ تو حضور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں لفظ حجت 2 مرتبہ کہا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ہے حجتی علیکم اور دوسری مرتبہ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ۔ تو ایک مرتبہ اپنی حجت کہا اور دوسری مرتبہ کہ میں اللہ کی حجت ہوں۔ معصومین علیہ السلام کے حجت اللہ کا مفہوم تو قرآن و حدیث سے واضح ہے کہ معصوم کس طرح اللہ کی حجت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَمَا يَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ ایک اور مقام پہ ارشاد ہے عباد المکرمون لا یسبقونہ بالقول وهم بأمرہ یعملون وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ وقال الامام الحسن العسکری نحن حجج اللہ علی خلقہ۔ وقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ ورفاؤہ علی عبادہ۔ وقال علیہ السلام انا محطۃ الرسالہ۔ وقال الصادق علیہ السلام واللہ نحن الاسماء الحسنى فادعوہ بنا۔ وقال امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام انما انا قطب الدائرات او قطب الرہا التي تدور علی وعلی بمکانی۔ وقال امیر علیہ الصلوۃ والسلام نحن سر اللہ واللجأ امرہ۔ وقال صادق علیہ السلام نحن مشیۃ اللہ وفکر لمشیتہ ونحن ارادۃ اللہ ومورد لارادتہ ونحن حبل اللہ المتین بنا اخذا وبنا اوتیا ونحن المثل الاعلی فی السماوات والارض۔ وقال امام صادق علیہ السلام ولایتنا ولایت اللہ التی لم یبعث نبی قط الا بولایتنا۔ حدیث امام رضا علیہ السلام سے واضح و آشکار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے
لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تک امت سے نہیں اٹھایا جب تک دین کو مکمل نہیں کیا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے جو اپنے نبی پہ قرآن نازل کیا، اس قرآن میں اللہ سبحانہ نے ہر شے کا تبیان نچوڑ رکھ دیا۔ وقال بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کملا، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام حلال و حرام، تمام حدود و احکام، ہر وہ شے جس کی امت کو احتیاج ہوگی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام دین اللہ نے اپنے نبی پہ مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں، صرف یہ گمان کرے کہ من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، کہ کوئی شخص صرف گمان کرے کہ نبی پہ دین مکمل نہیں ہوا، فہو کافر بہ، وہ دین کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ قرآن الحکیم سورہ مائدہ آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور قول امام رضا علیہ السلام من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ کی مہر ثبت ہے۔ دین محمدی میں کسی قسم کے عمل دخل کا قرآن الحکیم اور حدیث امام رضا علیہ السلام کے منافی ہے۔ چہادہ معصومین علیہ السلام کی حجت اللہ کا مفہوم احادیث و قرآن الحکیم سے واضح ہے۔ امام صاحب الزمان علیہ الصلوۃ والسلام راویان احادیث کو حجتی علیکم کہا۔ حجت الامام غیر معصوم ہیں۔ غیر معصوم راویان حدیث کا حجت الامام صاحب الزمان ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ غیر معصوم تو معصوم کی صفات کا عکس نہیں ہو سکتا۔ معصومین مظہر صفات الہیہ ہیں۔ غیر معصوم کا معصوم کی صفات کا مظہر ہونا مستحیل ہے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے۔ راویان حدیث غیر معصوم کا حجتی امام کا کہنا میری حجت، اس کا مفہوم دو لغات سے پیش کر رہا ہوں۔ ایک معجم المقاییس اللغہ جلد 2 صفحہ 30 مؤلف ابن فارس، اور دوسری تحقیق فی کلمات القرآن جلد 2 صفحہ 170 مؤلف حسن مصطفی۔ الحجت باب المحجہ وہی اجازت الطریق وممکن ان یکون المحجۃ مشتقۃ من ھذا لأنها تقصد او بها یقصد الحق المطلوب لأنک قصدت معرفت قدرها والمحجۃ هی الطریق الواضح المستقیم ظاہریۃ او معنویۃ ویسلک فی حال وصول المطلوب۔ اس عبارت کا مفہوم و خلاصہ یہ ہے کہ امام صاحب الزمان کی غیبت کبریٰ میں راویان احادیث معصومین الحوادث الواقع میں نئی چیز کی ایجاد میں
اس کی حلیت و حرمت تک پہنچانے کا ایک رستہ ہوں گے۔ معصوم علیہ السلام کی حجج اللہ ہونے کا مفہوم و معنی قرآن و حدیث معصوم سے واضح مبین ہے۔ معصوم علیہ السلام صفات الہیہ اور اسماء الہیہ کے مظہر ہیں۔ معصوم کی زبان سے نحن صفات اللہ ہے ونحن الاسماء الحسنی کی احادیث کتب احادیث میں موجود ہیں۔ راویان حدیث کا میزان امام حسن عسکری علیہ السلام کی زبان برکت سے پیش کرتا ہوں کہ وہ کون ہوں گے راویان حدیث۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کان صائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ، جس میں یہ چار صفات ہوں گی وہ حجت مہدی علیہ السلام ہوگا۔ ایک اس میں صفت کیا ہوگی؟ صائنا لنفسہ، وہ اپنی نفس کی حفاظت کرنے والا ہوگا۔ حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہوگا۔ مخالفاً علی ہواہ، تمام خواہشات نفسانی کا وہ مخالف ہوگا۔ مطیعا لامر مولاہ، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہوگا۔ جس میں یہ چار صفات ہوں گی وہ امام صاحب الزمان علیہ السلام کی حجت ہوگا۔ لباس میزان نہیں ہے، یہ چار صفات: اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا، اپنے دین کا محافظ، تمام خواہشات نفسانی کا مخالف، اور اپنے مولا کے امر کا مطیع و فرما بردار ہوگا۔ لباس میں دھوکہ ہو سکتا ہے، لیکن جس میں یہ صفات پائی جائیں گی اس سے دھوکہ نہیں ہوگا۔ امام علیہ السلام نے یہ میزان راویان حدیث کا دھوکے بازوں سے بچنے کے لیے بنایا ہے۔ جس میں یہ چار صفات پائی جائیں گی یقیناً وہ شخص تمام قدیمی مسائل میں احادیث معصومین میں مکمل آگاہی رکھتا ہوگا، اور غیبت کبریٰ امام علیہ السلام میں نئی چیز کی ایجاد پہ اس کی حلیت اور حرمت کا صحیح فیصلہ دے گا۔ الحوادث الواقع میں راویان احادیث نئی چیز کی ایجاد پر اس کی حلیت و حرمت تک پہنچنے میں ایک رستہ ہے۔ جیسا کہ الفاظ اور معنی کی بحث میں یہ بات واضح ہے کہ الفاظ کا معنی شخصیت کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن الحکیم میں لفظ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور ہم بھی مومن ہیں۔ اللہ بھی کہہ رہا کہ میں مومن ہوں، اور ہم بھی مومن ہیں۔ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ہم ایک جیسے مومن ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن حکیم میں لفظ مومن جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، وہاں مومن کا معنی امن دینے والا، امن دینے والا۔ اور جب یہ لفظ مومن ہمارے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہے کہ ایمان لانے والے۔ لفظ ایک ہے لیکن شخصیت کے اعتبار سے جو ہے اس کی اہمیت ہو رہی ہے۔ اس طرح لفظ حجت یہ جب چہاردہ معصومین علیہ السلام کے لیے استعمال ہوتا ہے تو چہاردہ معصومین علیہ السلام شخصیت کے اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالی کے وجود کی دلیل ہے۔ لیکن یہ لفظ جب غیر معصوم راویان احادیث کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کا معنی فقط رستہ ہے۔ تو میں نے اس سے پہلے دو لغات سے بھی پیش کیا ہے کہ جو حجت کے معنی رستہ بھی ہے اور حجت کے معنی دلیل بھی ہے، لیکن جب یہ معصوم پہ استعمال ہوگا تو وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہوں گے۔
جب غیر معصوم پہ استعمال ہوگا تو وہاں رستہ کے معنی میں، یعنی الحوادث الواقع میں کسی نئے چیز کی ایجاد پہ اس کی حلیت و حرمت تک پہنچنے کا یہ ایک رستہ ہے۔ قدیمی مسائل کیا ہیں؟ سورہ مائدہ میں ارشاد ہو رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے اپنے نبی پہ دین مکمل کر دیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نعمتوں کا بھی اتمام کر دیا، اور اسی دین پہ میں راضی ہوں جو تجھ پہ مکمل ہوا ہے۔ اور یہ میرے پاس 2 کتابیں موجود ہیں جن میں سے امام رضا علیہ السلام کا قول پیش کر رہا ہوں، یہ ایک اصول الکافی ہے، اور یہ دوسری العمالی، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کی ہے۔ ان 2 سے امام رضا علیہ السلام قدیمی مسائل کے متعلق جو حدیث ہے وہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اصول الکافی کتاب الحجہ باب 72 جلد 1 صفحہ 117، مطبوع، یہ میرے وہ کتاب ہے، مطبوع بیروت العمالی للصدوق مجلس 93 صفحہ 537۔ ان عبد العزیز بن مسلم قال كنا مع رضا علیہ السلام بمروہ فاجتمعنا في الجامع یوم الجمعہ فاداروا امر الامامت وذکروا کثرت اختلاف الناس فیہ فتبسم الامام وقال یا عبد العزیز جاہل القوم وخدعوا عن آرائهم وقال ان اللہ لم یقبض نبیہ حتی اکمل له الدین وانزل علیہ القرآن فیہ تبیان کل شیء وبین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کاملا۔ وقال علیہ السلام قال اللہ عز وجل ما فرطنا فی الکتاب من شیء وانزل علیہ فی حجۃ الوداع وہی آخر عمرہ الیوم اکملت لکم دینکم وما ترک شیئا یحتاج الیہ الامۃ الا بینہ۔ وقال الامام رضا علیہ السلام من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ۔ حدیث امام رضا علیہ السلام سے واضح و آشکار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے لم یقبض نبیہ حتی اکمل لہ الدین، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک امت سے نہیں اٹھایا جب تک دین کو مکمل نہیں کیا۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ نے جو اپنے نبی پہ قرآن نازل کیا، اس قرآن میں اللہ سبحانہ نے ہر شے کا تبیان، نچوڑ رکھ دیا۔ وقال بین فیہ الحلال والحرام والحدود والاحکام وجمیع ما یحتاج الیہ الناس کاملا۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حلال و حرام، تمام حدود و احکام، ہر وہ شے جس کی امت کو احتیاج ہوگی، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تمام چیزیں، وہ تمام دین اللہ نے اپنے نبی پہ مکمل کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، امام فرماتے ہیں، صرف یہ گمان کرے کہ من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ، کہ کوئی شخص سے صرف گمان کرے کہ نبی پہ دین مکمل نہیں ہوا، فہو کافر بہ، وہ دین کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ قرآن الحکیم سورہ مائدہ آیت 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور قول امام رضا علیہ السلام من زعم ان اللہ لم یکمل دینہ فقد رد کتاب اللہ ومن رد کتاب اللہ فہو کافر بہ کی مہر ثبت ہے۔ دین محمدی میں
किसी किस्म के अमल दखल का कुरानुल हकीम और हदीस इमाम रजा अलैहिस्सलाम के मुनाफी है। हर शय की जिद है, रात की जिद दिन है, तारीकी की जिद रोशनी है, कुफर की जिद ईमान है, किज़्ब की जिद सिद्क है, स्याह की जिद सफेद है, अल हवादिस ये हादस उनकी जम है, नई चीज, और हवादिस की जिद कदीम है। हवादिस और कदीम में फर्क क्या है? नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना से लेकर इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम की गैबत कुबरा तक का जमाना कदीम है, और इमाम की गैबत कुबरा से लेकर ज़हूर इमाम अलैहिस्सलाम तक का जमाना हवादिस है। जमाना कदीम के मसाइल कुरानुल हकीम और अमरे मासूमीन से वाज़े हैं और बयान शुदा हैं। ज़माने हवादिस में नई चीज की हिलियत हुर्मत की वजाहत रावियान अहादीस के जिम्मे है। मिसाल पेश करता हूं कि ये हवादिस और कदीम में थोड़ा इसकी वजाहत करता हूं। सफर के आलम में 28 मील की मुसाफत पे नमाज रोजा के कसर का हुक्म नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था, जबकि सफर घोड़ों पे था, खच्चरों, ऊंटों और पैदल होता था। ये कदीम है, ये नबी अलैहिस्सलाम ने से वाजे कर दिया है। अब जमाना हवादस में गाड़ियों और जहाजों पे सफर मुयस्सर है। गाड़ियों और जहाजों में सफर रावियान अहादीस की सवाब दीद के अहाता में है। एक और मिसाल पेश करता हूं। घरेलू मुर्ग जो गंद खाता हो, उसे ज़िबा करने से 3 दिन पहले इस्तबरा शारुद्दीन की तरफ से हुक्म वाज़े है। दौरे हादरा की इजाद मुर्ग ब्रायलर जो आ गए हैं, न ये हैन है न ये काक हैं, इसकी खुराक में अलाइशें शामिल हैं। बगैर इस्तबरा के ज़िबा किया जाता है। ब्रायलर मुर्ग को इस्तबरा के बगैर ज़िबा की हिल्लियत हुर्मत रावियान अहादीस की जिम्मेदारी में है। दौरे हादरा में बेबी ट्यूब टेस्ट से पैदा शुदा बच्चों की हिलियत हुर्मत भी रावियान अहादीस के इख्तियार में है। माहसल कलाम, असूलुद्दीन और फरूउद्दीन ज़माना कदीम में कलामुल्लाह और कलाम मासूम से वाज़े बयान शुदा हैं। नमाज फरूउद्दीन का एक रुकन है, तशहुद नमाज का हिस्सा है। कदीमी अमूर व अहकाम कुरान और अहदीस से वाज़ह मुबीन है। कदीमी अमूर कुरान और हदीस से तय शुदा हैं। इनमें किसी किस्म के दखल आया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की हदीस मन ज़ाम अन्नल्लाह लम युकमिल दीनहु फ़क़द रद्दा किताब अल्लाह व मन रद्दा किताब अल्लाह फ़हुवा काफ़िरुन बिही, ये इसके मनाफी और तज़ाद है। रावियान हदीस का फील्ड हुक्म इमाम साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम अल हवादिस वल वाक़े में किसी नई चीज की ईजाद पे इसकी हिल्लियत और हुर्मत का फैसला देंगे। यानी इमाम ने जो कहा है कि ये मेरी तरफ से हुज्जत है कि अल हवादिस वाक़े में कोई नई चीज, किसी चीज की नौइयत, चीज वही है लेकिन नौइयत बदली है। मसलन सफर की नौइयत बदली, ज़िबा करने की नौइयत बदली, ये ब्रेलर की नौइयत बदली, तो इनकी हिल्लियत और हुर्मत में पहुंचाने के लिए ये रावियान हदीस जो हैं वे इमाम की तरफ से एक रास्ता है। इंतहाई मादरत के साथ 10 बस्ता मुल्तमिस हूँ, बंदे नाचीज जिसका इंतहाई महदूद मुताला है, किसी मेहरबान के अहाता इल्म में यह हदीस हो कि किसी मासूम ने फरमाया हो कि फरुआत के मसाइल ज़माना गैबत कुबरा साहिब ज़मान अलैहिस्सलाम में फरूउद्दीन के अहकाम व मसाइल में रावियान अहादीस की तरफ रजू करना है, तो शफकत फरमा दे, मेरी इस्लाह हो जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।